بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنی من النار۔ محترم ناظرین، 28ویں روزے کے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ماہ رمضان کے ان گزرتے ہوئے لمحات سے ہمیں مستفید ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ وہ دوست، وہ ناظرین کہ جنہوں نے غفلت سے اس پورے مہینے کو گزار دیا، جنہوں نے اللہ کے اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان کہ جس نے قیامت کے دن بندوں کی سفارش کرنی اللہ کی بارگاہ میں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اللہ کا قرآن اور روزہ، یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ تو دوستو، اگر خدا نخواستہ ہم کسی عمل کی وجہ سے ماہ رمضان کی خاطر خواہ تعظیم و تکریم نہیں کر سکیں تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ آنے والی رات ممکن ہے یہی لیلۃ القدر ہو، طاق راتوں میں سے آخری رات ہے۔ اس رات ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنی غفلتوں کوتاہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ آئیے دوستو، آج کے وظائف کی طرف۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ النجم کی تلاوت کرنی ہے 1 مرتبہ۔ یہ 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، تو اس کے پڑھنے سے آپ کی روح کو تازگی ملے گی، آپ کے دل کو اطمینان اور سکون عطا ہوگا، اور اس کے بہت سارے روحانی فوائد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کی برکت سے انسان کی ہر قسم کی جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ اس کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ناظرین، ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ دشمنوں کے شر کی وجہ سے پریشان ہے، دشمن اس کو ستانے سے باز نہیں آتے، طرح طرح کے حملے کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے عرض کروں گا 21 مرتبہ آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کریں ہر روز۔ انشاءاللہ چند دن کے بعد آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا، اللہ کریم آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور آپ کے دشمن میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم اٹھا سکیں۔ دوستو، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الذاریات، یہ 26ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ سورۃ الذاریات، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی قحط سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ جیسے آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ذخیرہ اندوز مافیاز نے چیزوں کو اپنے کنٹرول اور قبضے میں رکھا ہوا ہے، عام صارفین تک چیزیں نہیں پہنچ رہی، تو دوستو سورۃ الذاریات کی تلاوت شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے نعمتوں کی فراوانی فرما دے گا، آپ غنی ہو جائیں گے، آپ کے پاس غلے کی کثرت ہو جائے گی، ہر طرح کی قلت ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں غیب سے آپ کے پاس آئیں گی۔ آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کریں، اللہ رب العزت کی نعمتیں بارش کی طرح چھما چھم برسنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ قاف، یہ 26ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ جہاں پہ دیگر اس کے فوائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ظاہری اور جسمانی طور پہ جو فوائد ملیں گے، خاص طور پہ انسان کی پیٹ کی جملہ بیماریوں کے لیے یہ بڑا مجرب نسخہ ہے سورہ قاف کی تلاوت۔ آپ اس کی تلاوت شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی پیٹ کی تمام بیماریوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات انسان پہ
اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، دیوانگی اور پاگل پن اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ سورہ قاف کی تلاوت کی برکت سے انسان پاگل پن سے اور دیوانگی سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ کریم اس کی عقل سلامت فرمائے گا اور اس کی برکت سے انسان کو عقل سلیم عطا ہوگی۔ اور دوستو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات بچہ چھوٹی عمر میں مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنتوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے ایسے بچوں کو پلائیں، اللہ تبارک و تعالی آنتوں کے کیڑوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ پیٹ کے کیڑے، آنتوں کے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا۔ اور دوستو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور یہ خاص طور پہ میرے وہ کسان بھائی جو اپنی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے طرح طرح کی سپرے اور ادویات استعمال کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے باغات کے پھلوں اور اپنے کھیتوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے پانی کے اوپر دم کریں، اور وہ پانی اس میں کوئی دوائی شامل نہ کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور پھر اس پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی سپرے والی مشین کے اندر ڈال کے آپ باغات میں اور فصلوں میں سپرے کر دیں اس پانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے باغات کے پھلوں اور آپ کی فصلوں کے جو کھیتوں کے اندر آپ کی فصلیں ہیں ان کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ آپ کو اس سورہ مبارکہ کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ خود محسوس ہوں گے کہ اس دفعہ آپ کی فصل میں اللہ نے کتنا اضافہ کیا ہے، آپ کی اس دفعہ کی فصل کی پیداوار میں اللہ کریم کی کتنی برکتیں ہو گئی ہیں، آپ کے باغات کے پھل میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے باغات اور فصلوں میں اس کی سپرے کرنی ہے۔ دوستو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الحجرات، یہ بھی 26ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ سورۃ الحجرات دوستو بہت محبت والی سورہ ہے، بہت پسندیدہ سورہ ہے، انسان کو زندگی کے آداب و اخلاق اس کی تلاوت کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان ملتا ہے، ایمان کی سلامتی عطا ہوتی ہے اور انسان کے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے سرکار کی محبت کا فیضان عطا ہوتا ہے، ایمان کی سلامتی کی ضمانت ملتی ہے، آپ کے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت ہو جاتی ہے، اور دوستو آپ کے دشمن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے دفع ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ نوجوان جو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جوانی کے آغاز میں، جوانی میں، ان کو کئی طرح کی بیماریاں جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے کہ جو صرف مردوں کے ساتھ بیماریاں خاص ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ، کہ نوجوان بہت متفکر ہوتے ہیں ایسی بیماریوں کے بارے میں، تو وہ میں ان کے لیے درخواست کروں گا 3 مرتبہ سورہ حجرات کی تلاوت شروع کر دیں، ہر روز 3 دفعہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ دوستو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قرآن کریم کی سورۃ الطور، یہ بھی 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جذام اور کوڑ کی مرض سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہر بیماری سے اور وبا سے اس کو بچا کر رکھے گا۔ اور ایسے ناظرین جو سفر میں ہیں، سفر کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آپ سورہ طور کی تلاوت شروع کریں، سفر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ہر قسم کی آفات و بلیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور حوادث زمانہ سے اور حادثات سفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔